اللہ رب العزت کے انعامات ہمیشہ اس جانب متوجہ ہوتے ہیں جہاں اس کا کوئی پیارا موجود ہو۔ اللہ رب العزت نے برکت کا اصول یہ رکھا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کو اللہ کی نشانیاں ہونے کا اعزاز کیوں نصیب ہوا؟ اس لیے نصیب ہوا کہ ان پر اللہ کی ایک بندی نے چکر لگایا۔ یہ محفلیں، یہ ذکر خدا ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، ذکر اولیاء اللہ ہو رہا ہے۔ یہ محفلیں، یہ نور، یہ مناظر، یہ پہلے پرانے بیلی جانتے ہیں کہ لیاقت آباد شریف میں ہوا کرتے تھے، فیصل آباد کے اندر، سٹی کے اندر، مرکز کے اندر فیصل آباد لیاقت آباد محلہ اس میں ہوا کرتے تھے۔ اور جب سے حضرت صوفی جی سرکار نے اس جگہ کو اپنا مقام بنایا ہے، یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت کی یہ رحمتیں، یہ برکتیں اس مقام کی جانب مائل ہو گئی ہیں، ادھر متوجہ ہو گئی ہیں، اور یہ انوار و تجلیات یہاں پر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ میں ایک مثال سے اس بات کو سمجھانا چاہوں گا۔ مثال آسان بھی ہے، سادہ بھی ہے، سمجھنے کے لیے بڑی اچھی بھی ہے۔ یہ آپ کے سامنے مسجد ہے، ذرا ایک نظر دیکھیے، یہ مسجد ہے اور اس کا وہ محراب ہے۔ سبھی حضرات جانتے ہیں، سن رکھا ہے علماء سے کہ جو ثواب پہلی صف میں نماز پڑھنے والے کو نصیب ہوتا ہے، وہ پچھلی صفوں میں نماز پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملتا۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سن رکھا آپ نے، مسترد مسئلہ ہے احادیث کا۔ اب میں مثال جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس میں ذرا غور کیجیے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ پہلی صف کس کو کہتے ہیں؟ جہاں امام صاحب کا محراب اور منبر موجود ہے، مصلی موجود ہے، اس سے پیچھے والی جو صف ہے وہ پہلی صف ہے۔ جو اس میں نماز پڑھے گا اس کو پچھلے صفوں میں کھڑے ہونے والوں سے زیادہ ثواب ہے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے جانا ہے، آپ نے سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ جو ثواب اس صف میں کھڑے شخص کو ملے گا وہ دوسرے صفوں میں کھڑے ہونے والوں سے زیادہ ہوگا۔ وہی پہلی صف ہے، آپ کی نظر میں، میری نظر میں، سب کی نظر میں اسی کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ لیکن ذرا غور کیجیے، سردی کے دن ہو، ظہر یا عصر کی نماز کا وقت ہو، باہر صحن میں اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہو، بڑی سہانی لگ رہی ہو، یا گرمی کا موسم ہو، بجلی بند ہو یا کوئی اور وجہ ہو، اور باہر صحن میں ہلکی دھیمی ہوا چل رہی ہو، امام صاحب اپنا مصلی اٹھائیں اور لا کے یہاں پر صحن میں بچھا دیں۔ اب کوئی شخص اگر یہ کہے، اب ذرا غور کرنا ہے، اب کوئی شخص یہ کہے کہ مسجد کی پہلی صف تو وہ ہے جو محراب کے فوراً بعد ہے، میں تو وہیں نماز پڑھوں گا، امام صاحب یہاں نماز پڑھا رہے ہیں، وہ وہاں جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، بتائیے اس کی نماز ہوگی؟ اس کی نماز قبول ہوگی؟ پہلی صف کا تو ثواب دور کی بات ہے، جماعت کے ساتھ اس کی نماز شمار نہیں ہوگی، کیونکہ امام صاحب نے اپنا مصلی بدل لیا ہے، اپنی جگہ بدل لی ہے۔ اب وہ پہلی صف کا ثواب کہاں پر آ گیا؟ جہاں امام صاحب نے مصلی بچھایا ہے اس سے پیچھے والی جو صف ہے، پہلی صف کا ثواب یہاں پر آ گیا ہے۔ ایک مسجد کے پیش امام صاحب جو ہے، اگر وہ اپنا مصلی بدل لیں، ثواب کی جگہ بدل گئی، اجر کی جگہ بدل گئی، اجر و ثواب اور انعامات جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے تھے ان کا مقام بدل گیا۔ اب وہ وہاں نہیں ہے، اب وہ یہاں ہے۔ صوفی جی سرکار وہاں موجود تھے، یہ سارے انوار وہاں تھے، جب سے یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں یہ سارے انوار یہاں۔ حضرت صوفی جی سرکار کی کانفرنس، فکر کن عناصر سے تشکیل پاتی ہے؟ کون کون سی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے فکر بنتی ہے؟ کسی شخصیت کا کردار، کسی شخصیت کی ذات، کسی ہستی کی تعلیمات،
ان تمام چیزوں کو ملایا جائے تو جو ایک تعلیمات کا مجموعہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ فکر ہوگی. فکر پر بہت سی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے.